ہمارے چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیجئے اور بیل آئیکن بٹن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہماری تمام نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو ٹائملی مل سکیں۔ میں نے سنا تھا کہ خوبصورت چہرے اکثر بدصورت نصیب لے کر آتے ہیں۔ میں بھی انہی خوبصورت چہروں میں سے ایک تھی جو بدصورت نصیب لے کر آئی تھی، لیکن میرا نصیب اتنے بدصورت ہوگا مجھے اندازہ نہیں تھا۔ آج میں اپنی زندگی کے دردناک کہانی آپ کو سنانے جا رہی ہوں، جسے سن کر آپ سب کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ میرے ساتھ ظلم ہوا، بلکہ بہت زیادہ ظلم ہوا۔ مجھ پر اتنا ظلم کیا گیا کہ میری کہانی سن کر انسانیت بھی شرمندہ ہو جائے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ ظلم صرف میرے ساتھ نہیں ہوا، بلکہ مجھ سے پہلے کافی لڑکیوں کے ساتھ ہو چکا ہے، لیکن آج تک کسی نے اس فرسودہ رسومات کے خلاف آواز نہیں اٹھائی تھی۔ میں ایک ایسے گاؤں میں رہتی تھی جہاں پر جہالت عام تھی۔ اس گاؤں میں کسی کو گاؤں سے باہر جا کر تعلیم حاصل کرنے کی اجازت نہیں تھی، اس لیے میں نے بھی اسی گاؤں کے اسکول میں 5ویں جماعت تک تعلیم حاصل کی تھی۔ کسی مرد یا عورت کسی کو بھی تعلیم حاصل کرنے کی بالکل بھی اجازت نہیں تھی۔ بس ہمیں پڑھنا لکھنا آتا تھا، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ میں نے جب بچپن سے لڑکپن کی دہلیز پر قدم رکھا تو میں مرکز نگاہ بن گئی۔ جب میں 18 سال کی ہوئی تو میں نے ایسا رنگ روپ نکالا کہ دیکھنے والا دیکھتا ہی رہ جاتا۔ سارے گاؤں میں میری خوبصورتی کے چرچے ہونے لگے تھے اور یہ بات گاؤں کے سردار تک پہنچ گئی تھی۔ مجھے اپنے گاؤں کے سردار سے شدید نفرت تھی۔ جب میں 15 سال کی تھی تو ایک دل خراش واقعہ مجھے دیکھنے کو ملا، جس کے بعد مجھے سردار سے نفرت محسوس ہوئی۔ واقعہ کچھ یوں تھا کہ صبح کا پہر تھا اور انسانوں کا ایک ہجوم سا گول دائرہ بنا کر کھڑا تھا، اور وہ دل خراش منظر میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ ہمیشہ کی طرح آج ایک اور لڑکی کی آبرو ریزی کی گئی تھی۔ سردار کے ہاتھوں اب اس کو برہنہ حالت میں تمام گاؤں والوں کے سامنے پھینک دیا گیا تھا، لیکن کوئی بھی سردار کے خلاف بول نہیں پا رہا تھا۔ مجھ میں ہمت نہیں تھی کہ میں آگے جا کر وہ منظر دیکھ سکوں، لیکن مجھے انسانیت پر افسوس ہو رہا تھا کہ کس طرح ایک لڑکی اس حالت میں اتنے بڑے ہجوم میں پڑی ہوئی تھی اور لوگ اس کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ ان میں سے کسی نے آگے بڑھ کر اس لڑکی کے اوپر چادر ڈال دی۔ شاید احساس رکھنے والا کوئی انسان تھا۔ اسلام میں جہالت کا بول بالا تھا۔ ہمارے سردار بہت ہی ظالم تھے۔ سردار کے اپنے ہی قانون تھے، اور سب سے بدترین قانون جو اس نے بنایا تھا وہ یہ تھا کہ گاؤں میں کوئی بھی لڑکی بدکاری کرتے ہوئے پکڑی جاتی تھی تو سردار کا یہ حکم ہوتا کہ اسے سردار کے سامنے حاضر کیا جائے، اور اس لڑکی کو جب سردار کے سامنے لایا جاتا تھا تو سردار اسے اپنے ساتھ ایک کمرے میں قید کر لیتا تھا۔ اس لڑکی کو تمام رات زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد گاؤں کے باہر پھینک دیا جاتا تھا تاکہ اس کے باپ اور بھائی کو عبرت مل سکے، اور دوسری لڑکیوں کو بھی۔ پھر سارا گاؤں اس لڑکی کو تماشا دیکھنے کے لیے جمع ہو جاتا تھا۔ میں اس وقت بہت خوفزدہ ہو گئی تھی، اور مجھے اپنے باپ اور بھائیوں سے بھی ڈر لگ رہا تھا کہ اگر انہوں نے مجھے اس جگہ پر دیکھ لیا تو وہ غصہ کریں گے۔ لیکن میں ایک دیوار کی اوٹ سے سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ ہمارے گاؤں کی لڑکیوں کا ذہن بہت جلدی بڑا ہو جاتا تھا، اس لیے میرا ذہن بھی اپنی عمر سے بڑا تھا۔ مجھے سارا معاملہ سمجھ میں آ گیا تھا کہ کیا ہوا ہے۔ میں ساری رات جاگتی رہی۔ مجھے پریشانی سے نیند نہیں آئی کہ اس لڑکی کے ساتھ کہیں کسی قسم کا سلوک ہوا ہے کچھ۔ اس لڑکی کے لیے صرف رات ہی قیامت کی نہیں ہوگی، صبح اس کے لیے مزید شرمندگی کا باعث تھی۔ جب اس کا لباس پھاڑ کر سردار اپنے ڈیرے کے باہر پھینک گیا اور تمام گاؤں والے اسے اس حالت میں دیکھ کر اس کے متعلق باتیں کر رہے تھے۔ سردار کی اپنی بیٹیاں تو ساتھ اس کی حویلی کے اندر موجود تھیں، جنہیں آج تک کسی بھی گاؤں والے نے دیکھا نہیں تھا۔ کسی کو بھی نہیں معلوم تھا کہ اس کی بیٹیوں کا کردار کیسا ہے۔ کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ اس کی بیٹیاں کیا کام کرتی ہیں۔ کبھی کبھی میرا دل کرتا تھا کہ میں گاؤں والوں سے کہوں کہ سردار دوسروں کی بیٹیوں پہ تو بڑی بری نظر رکھتا ہے کہ وہ بدکاری کرتی ہیں یا نہیں کرتی ہیں، تو ان کو سزا بھی سخت دیتا ہے۔ کوئی سردار سے بھی تو پوچھے کہ اس کی حویلی کے اندر اس کی بیٹیوں کا کردار کیسا ہے۔ مجھے سردار کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ اونچی اونچی آواز میں بول رہا تھا کہ ایسی لڑکیوں کا یہی حشر ہونا چاہیے۔ ایسی لڑکیوں کے باپ اور بھائیوں کو چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے۔ میں تو کہتا ہوں کہ ایسی لڑکیوں کے باپ کو سنسار کر دینا چاہیے۔ ایسی بے غیرت ماؤں پر افسوس ہے جو ایسی بیٹیوں کو جنم دیتی ہیں، اور ان کی بیٹیوں کا یہی حشر ہونا چاہیے۔ میں جو ان لڑکیوں کے ساتھ کرتا ہوں اس لیے کرتا ہوں کہ انہیں اپنی عزت کا احساس نہیں ہے، تو پھر ان کی کوئی عزت یوں ہی کیوں کرے؟ ان کو بھی پتا چلے کہ کیا ہوتی ہے پسندیدہ شخص کے ساتھ تو یہ بدکاری کرتی ہیں، اپنے ناپسندیدہ شخص کے ساتھ بدکاری کریں تو انہیں معلوم ہو کہ کس قدر شرمناک عمل ہے۔ سردار زور زور سے بول رہا تھا اور اس کے اندر بہت زیادہ تکبر تھا۔ وہ اس واقعے کو 4 سال گزر چکے تھے۔ آج بھی یہ واقعہ میرے ذہن پر ویسے ہی نقش۔ پہلے تو مجھے لگتا تھا کہ واقعی میں لڑکیوں کا قصور ہوتا ہوگا، اس لیے انہیں سزا ملی ہے، لیکن اچانک ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جس نے میرے اوسان خطا کر دیے، اور اس واقعے کے پیچھے جو کہانی تھی
وہ معلوم ہو گئی۔ ایک شام میں گاؤں میں موجود کھیتوں کی سیر کو نکل گئی تو اچانک سے 2 نقاب پوش آدمی آئے اور مجھے اٹھا کر لے جانے لگے۔ میں نے چیخنا چاہا تو انہوں نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ کر میری چیخ کا گلا دبا دیا۔ میں ہاتھ پاؤں مار کر مزاحمت کر رہی تھی، لیکن انہوں نے میری ایک نہ سنی اور مجھے غار کے اندر لے گئے۔ انہوں نے مجھے وہاں پر جا کر پٹخ دیا۔ پھر میرے باپ اور بھائی اور تمام گھر والوں کو بلایا اور کہا کہ اس لڑکی کو ہم نے رنگے ہاتھوں بدکاری کرتے ہوئے پکڑا ہے۔ اس کے ساتھ جو لڑکا تھا وہ بھاگ گیا ہے، لیکن لڑکی کو ہم نے پکڑ لیا ہے۔ پھر دوسرے شخص نے کہا کہ ہم اسے سردار کے پاس لے جاتے ہیں اور اس کا بھی سردار وہی حشر کرے گا جو اس قسم کی لڑکیوں کا ہوتا ہے۔ میں روتے ہوئے بول رہی تھی، چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی کہ میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں بے قصور ہوں۔ یہ لوگ خود مجھے اٹھا کر لائے ہیں۔ میں اپنے باپ اور بھائی کی طرف دیکھا، ان کا سر شرم سے جھکا ہوا تھا۔ چاہتے تو مجھے سزا سے روک سکتے تھے، لیکن اس گاؤں میں سزا دینا صرف سردار کا کام تھا، اور وہ سردار کے پیسوں کے آگے بے بس تھے۔ میرے باپ اور بھائی کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ مجھ پر یقین تھا انہیں، کیونکہ وہ مجھے بچپن سے جانتے تھے۔ خاموش تھے۔ پھر بھی میرے باپ ان لوگوں کو ایک مرتبہ کہا کہ میری بیٹی ایسی نہیں ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ تمہیں شرم سے ڈوب مرنا چاہیے، ایسی اولاد پیدا کرتے ہوئے تم سردار کے فیصلوں کے خلاف نہیں جا سکتے ہو۔ 2 آدمی جو مجھے اٹھا کر لائے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم نے خود اس لڑکی کو رنگے ہاتھوں پکڑا ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تمہاری اتنی خوبصورت بیٹی کا کسی کے ساتھ چکر نہیں ہوگا؟ مجھے زبردستی سردار کے ڈیرے پر لے جایا گیا تھا۔ تمام لوگوں کا ہجوم مجھے دیکھنے کے لیے آیا تھا اور ہر کوئی چہ مگویاں کر رہا تھا، اور وہ یہی کہہ رہے تھے کہ لڑکی خوبصورت تھی، اسی وجہ سے اس کا کردار ایسا ہے۔ خوبصورت لڑکیاں ہی ایسے چکروں میں پڑتی ہیں۔ مجھے بہت زیادہ تذلیل محسوس ہو رہی تھی، تکلیف محسوس ہو رہی تھی اور دکھ بھی ہو رہا تھا۔ اگر میرا کوئی قصور ہوتا تو ٹھیک تھا، لیکن میں تو بے قصور تھی۔ بالکل بلا وجہ مجھے گھسایا جا رہا تھا۔ مجھے یہ بات سمجھنے میں دیر نہیں لگی تھی کہ یہ کوئی بہت بڑی چال ہے جو میرے خلاف چلی جا رہی ہے۔ وہ لوگ مجھے سردار کے پاس لے آئے۔ میرے ماں باپ تو شرمندگی سے کچھ بول ہی نہیں پا رہے تھے۔ سردار کے آگے بلک کر رو رہی تھی۔ سردار نے ڈیرے پہ موجود مجھے کمرے میں بند کر دیا۔ یہی تو وہ کمرہ تھا جو نہ جانے کتنی لڑکیوں کا مذاق تھا۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ زندگی میں کبھی میں بھی اس کمرے میں اس طرح لائی جاؤں گی۔ مجھے اس کمرے میں بند کر دیا گیا اور میں خوفزدہ ہو کر اس کمرے کو دیکھ رہی تھی۔ پھر میں کھڑی ہو گئی اور زور زور سے دروازہ پیٹنے لگی۔ میں اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی تھی، لیکن کسی پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ سردار نے تمام گاؤں والوں سے کہا کہ آپ صرف اپنے گھر چلے جائیں۔ وہ جس کمرے میں نہ جانے کتنے گھنٹے بیت چکے تھے، یہاں تک کہ شام نے رات کی چادر اوڑھ لی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا، میری حالت غیر ہوتی جا رہی تھی۔ میں کمرے میں کوئی ایسی چیز تلاش کر رہی تھی جس سے میں اپنے آپ کو ختم کر سکتی، لیکن مجھے ایسا کچھ بھی نہیں ملا۔ جب رات ہو گئی تو سردار میرے پاس آیا۔ میں خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹی اور اب پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس شخص کو دیکھ رہی تھی۔ آج سے پہلے میں نے اس کی صرف آواز سنی تھی، اس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ پچھلی بار جب یہ واقعہ ہوا تھا تو دیوار کی اوٹ سے مجھے اس کی آواز سنائی دی تھی، لیکن آج میں اس کا بھیانک روپ دیکھ رہی تھی۔ میں ہمت کر کے سردار سے کہا کہ مجھ پر ان لوگوں نے الزام لگایا ہے، غلط۔ میں ایسی لڑکی بالکل بھی نہیں ہوں۔ میں تو کھیت میں چہل قدمی کر رہی تھی۔ میں روزانہ شام کو وہاں جاتی ہوں، مجھے وہاں جانا اچھا لگتا ہے، لیکن وہ لوگ خود ہی آ گئے اور مجھے وہاں سے لے گئے، مجھے بغار میں لے گئے، پھر مجھے بدکاری کا مجھ پر الزام لگا دیا۔ سردار صاحب، یہ الزام بے بنیاد ہے، میں بالکل پاک دامن لڑکی ہوں۔ میرے دل میں اس قسم کا خیال بھی نہیں ہے، کسی کے لیے میں اتنا بڑا گناہ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ میرے پاس ایک یہی راستہ بچا تھا کہ شاید میری باتیں سن کر سردار کا دل پگھل جائے۔ ہو سکتا ہے واقعی اس قسم کی لڑکیوں کے سردار ساتھ یہ سلوک کرتا ہو۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ سردار کو میری بے گناہی پر یقین آ جائے اور مجھے سزا نہ دے۔ ہو سکتا ہے یہ سلوک صرف قصوروار لڑکیوں کے لیے ہو اور مجھے وہ معاف کر دے، لیکن اس کی بات سن کر جو میرے سر پر آسمان گر گیا تھا، اس نے ایسی بات کر دی تھی جو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ سردار اس قسم کا انسان ہوگا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں کہ تم بے قصور ہو، لیکن میں کیا کروں؟ میں نے تمہاری خوبصورتی کے اتنے چرچے سن رکھے تھے کہ میرے ہی آدمیوں نے مجھے بتایا کہ تم بہت خوبصورت ہو، تو پھر میں نے یہ سب پلان بنا کر دیا۔ وہ جو آدمی تھے وہ میرے ہی آدمی تھے جو تمہیں اٹھا کر لائے۔ میں نے ہی ان سے کہا تھا کہ ایسا کرنے کے لیے تاکہ مجھے تمہاری قربت میسر ہو سکے۔ تم پہلی لڑکی نہیں ہو۔ آج سے پہلے جتنی بھی لڑکیوں کو میں نے یہ سزا دی ہے، اس سب کے سب بے قصور تھی۔ بس وہ لڑکیاں خوبصورت تھی اور مجھے لوگ یہی بتاتے تھے، اور پھر میں اپنے آدمیوں کو بھیج کر یہ سب کام کرواتا تھا۔ وہ سب لڑکیاں مجھے صرف ایک رات کے لیے درکار ہوتی تھی۔ تم بھی انہی لڑکیوں میں سے ایک ہو۔ مجھے اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ سردار یہ سب بول رہا ہے، یعنی کہ یہ سب اس کی پلاننگ تھی، اور آج سے پہلے جتنی لڑکیوں کے ساتھ یہ سب ہوتا رہا وہ سب لڑکیاں بے قصور تھیں۔ یہ سوچ سوچ کر میرا دماغ پھٹا جا رہا تھا۔
میں نے سردار سے کہا کہ میں سارے گاؤں کو اس کی اصلیت بتا دوں گی۔ وہ ہنسنے لگا۔ اس نے کہا کوئی بھی تمہارا یقین نہیں کرے گا، تم خوبصورت ہو، اور سب کو آج ہی یقین آ گیا کہ تم نے ایسا کام کیا ہوگا، کیونکہ خوبصورت لڑکیاں ہی ایسے کاموں میں لگ جاتی ہیں۔ اگر تم نے گاؤں والوں کو بتایا تو پھر میں ایک اور لڑکا لے کر آؤں گا جو یہ کہے گا کہ میں اس لڑکی کا عاشق ہوں اور یہ میرے ساتھ بدکاری کرتے ہوئے پکڑی گئی۔ وہ لڑکا میری زبان بولے گا پر تم پر یہ ایسے الزام لگائے گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتی ہو۔ تم مجھے نہیں برا کر سکتی، بلکہ تم خود ہار گئی ہو۔ ایسا کہہ کر سردار نے میری عزت تار تار کر دی اور دوسری لڑکیوں کی طرح میرے لباس کو جگہ جگہ سے پھاڑ کر مجھے سارے گاؤں والوں کے سامنے پھینک دیا، اور سارا گاؤں میرا تماشا دیکھ رہا تھا۔ آج ایک بار پھر سے میرے لیے تماشا جمع ہو چکا تھا۔ میری حالت ایسی تھی کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ اس نے مجھے اس قدر صفاقی سے داغا تھا کہ میرے اندر کوئی جان بھی نہیں بچی تھی۔ میں تمام گاؤں والوں کو اس کی اصلیت بتانا چاہتی تھی کہ مجھ سے ایک لفظ بھی بولا نہیں جا رہا تھا، کہ سردار نے حکم دیا اس لڑکی کو دریا میں پھینک دو، اور پھر مجھے 2 آدمی دریا میں پھینکنے کے لیے جا رہے تھے۔ آج تو میں کوئی مزاحمت بھی نہیں کر رہی تھی، کیونکہ میں بالکل اپنے حواس کھو بیٹھی تھی۔ بندوں نے مجھے دریا میں پھینک دیا اور وہ یہی سمجھتے رہے کہ میں مر گئی ہوں، لیکن یہاں پر میری موت نہیں لکھی ہوئی تھی۔ کسی شخص نے مجھے دیکھ لیا اور پھر مجھے دریا سے نکال لیا اور اپنے گھر لے گیا۔ وہ ایک شریف نوجوان تھا، اس نے میرا بہت خیال رکھا۔ اس کے ساتھ اس کی بڑی ماں بھی تھی۔ اس کی ماں نے بھی میرا بہت خیال رکھا۔ وہ ماں بیٹا روزانہ مجھ سے پوچھتے تھے کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے، مجھے کس نے دریا میں پھینکا ہے، اور میں نے کچھ بھی بتاتی نہیں تھی۔ میں ہر وقت روتی رہتی تھی۔ وہ نوجوان جس نے میری جان بچائی تھی، اس کا نام عاشر تھا۔ عاشر مجھ سے بات کرنے کی کوشش کرتا، لیکن میں کسی سے بات کرنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ لوگ مجھے 2 وقت کا کھانا دے دیتے تھے اور مجھے رہنے کے لیے چھت بھی مل گئی تھی۔ میرا ماضی مجھے یاد رہتا تھا۔ میں نے کافی عرصہ ان لوگوں کے گھر گزارا۔ میں وہاں سے جانا چاہتی تھی، لیکن میرے پاس کوئی جگہ نہیں تھی۔ میں واپس گاؤں نہیں جا سکتی تھی، کیونکہ میں ابھی اس قابل نہیں رہی تھی کہ میرے والدین مجھے قبول کر لیں گے۔ میرے لیے تو اتنا ہی کافی تھا کہ میرے والد نے کہا تھا کہ میری بیٹی ایسی نہیں ہے۔ ان کا یہی یقین تھا جو مجھے سکون دیتا تھا۔ اپنے والد کے اس جملے کو سوچ سوچ کر میں اپنے ذہن اور دل کو تسکین پہنچاتی تھی، ورنہ باقی جتنی بھی یادیں تھیں وہ میرے لیے اذیت کا باعث تھی۔ کچھ عرصے بعد عاشر نے کہا کہ اسے مجھ سے محبت ہو گئی ہے، وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ میں نے عاشر سے کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے، کوئی بھی مرد اب مجھے قبول نہیں کر سکتا ہے۔ میں نے عاشر کو ساری سچائی بتا دی کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا۔ عاشر نے کچھ دن سوچنے کے لیے لگا دیے اور پھر بولا کہ اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں، اور اس نے مجھ سے شادی کر لی۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ مجھے ٹھکانہ مل گیا۔ میں زندہ نہیں رہنا چاہتی تھی، لیکن عاشر کی محبت نے میرے اندر طاقت بھر دی تھی۔ ہم دونوں خوشی خوشی رہنے لگے۔ پھر ایک دن عاشر نے مجھے کہا کہ تمہارے گاؤں سے ایک میلہ آیا ہے، آؤ وہاں چلتے ہیں۔ میں نے کہا میں وہاں نہیں جاؤں گی، مجھے اپنا ماضی یاد آنے لگے گا۔ اور اس نے کہا آؤ تمہیں کچھ دکھانا ہے، میری محبت تمہیں قسم ہے انکار نہ کرنا۔ اس نے ایسی بات کر دی کہ مجھ سے انکار نہ ہو سکا۔ میں برقع اور نقاب پہن کر اس کے ساتھ گئی، لیکن وہاں الگ ہی منظر میرا منتظر تھا۔ وہاں پہنچے تو پورے گاؤں میں شور اٹھا کہ گاؤں کے قریب جو غار ہے وہاں پر ایک لڑکی بدکاری کرتی ہوئی پکڑی گئی ہے۔ کسی نے سردار تک فوراً سے خبر پہنچا دی اور یہ بھی بتایا کہ وہ لڑکی بہت زیادہ حسین ہے، اتنی حسین ہے کہ اسے دیکھ کر کسی پری کا گمان ہوتا ہے۔ اس لڑکی کے حسن کی تعریف سن کر تو سردار کی رال ٹپکنے لگی تھی۔ اس نے کہا کہ فوراً اس لڑکی کو ڈیرے پر لایا جائے۔ سردار نے کہا کہ وہ اس سے عبرت ناک سزا دے گا جو ہمیشہ سے ایسی لڑکیوں کو دیتا آیا ہے۔ عاشر مجھے اس ہجوم کے پاس لے گیا جہاں سب مجھے یاد آنے لگا۔ میں وہاں سے بھاگنا چاہتی تھی، لیکن عاشر کی وجہ سے چپ تھی۔ میں لوگوں کو بتانا چاہتی تھی کہ یہ لڑکی جو بھی سردار کس قسم کا انسان ہے، لیکن میں بھی تماشائی بنی۔ میں نے دیکھا تو وہ لڑکی نقاب میں تھی۔ اس کی حسین آنکھیں بھی اس کی خوبصورتی کی چیخ چیخ کر گواہی دے رہی تھی۔ جب آنکھیں اتنی حسین تھی، چہرے کا کیا منظر ہوگا۔ سب لوگ اس لڑکی کو پکڑ کر سردار کے پاس لے کر جا رہے تھے، اور وہ لڑکی بے حد خوفزدہ تھی۔ وہ چیختی ہوئی کہتی جا رہی تھی کہ مجھے جان سے مار دو، لیکن مجھے سردار کے حوالے نہ کرو۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میں اس لڑکی کو بچاؤں، کہ آج میرے اندر کی زندگی کو ہمت نہیں تھی۔ آج بھی میں ایک بزدل انسان کی طرح اس لڑکی کا تماشا دیکھ رہی تھی، لیکن میرے دل سے یہی دعا نکل رہی تھی کہ سردار کو آج خود عبرت مل جائے اور وہ نشان عبرت بن جائے۔ اس لڑکی کو زبردستی سردار کے پاس پیش کیا گیا۔ وہ لڑکی مزاحمت کرتی جا رہی تھی، لیکن کسی نے اس کی ایک نہ سنی۔ میں نے عاشر سے کہا کہ یہ لڑکی بھی میری طرح بے قصور ہے، اس کی مدد کرو، لیکن اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے کہا کہ آج میں سارے سوالوں کے جواب تمہیں مل جائیں گے، بس یوں سمجھ لو کہ آج تمہارے ساتھ انصاف کا دن ہے، آج تمہارے ساتھ انصاف ہوگا۔ میں پریشان ہو گئی کہ ایک لڑکی کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، اس میں میرے ساتھ کیسا انصاف ہوگا؟ آج میں نے کتنے عرصے بعد سردار کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا تھا۔ میری ہمت جواب دے رہی تھی، مجھے سب یاد آنے لگا تھا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے حوصلہ دیا اور کہا کہ اگر آج انصاف دیکھنا ہے تو صبر سے کام لو۔ ذرا جہانگیر بہت جوش میں لگ رہا تھا اور وہ یہ سب کچھ کہہ رہا تھا
جو وہ ہمیشہ سے بولتا ہے۔ اس طریقے سے ماں باپ کو کہانیاں سنا رہا تھا کہ اس کے باپ اور بھائیوں کو بے غیرت کہہ رہا تھا۔ پھر سردار اس لڑکی کو کمرے میں لے گیا۔ جب وہ اسے وہاں لے گیا تو میرا دل پھٹنے پر آ گیا، کیونکہ مجھے اپنا وقت یاد آ رہا تھا۔ مجھ سے یہ سب برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ اس لڑکی کو بچا لو ورنہ میں مر جاؤں گی۔ تو میرے شوہر نے کہا کہ تھوڑی دیر خاموش رہو تو پھر سب کچھ پتا چل جائے گا۔ 5 منٹ بھی نہیں گزرے تھے کہ سردار غصے سے کمرے سے باہر نکلا۔ سب حیران تھے کہ اچانک کیا ہو گیا۔ سب نے سردار سے پوچھا کہ سردار آخر کیا ہو گیا ہے؟ سردار غصے میں بھپرا ہوا تھا اور تمام گاؤں والوں کے سامنے زور زور سے بولنے لگا۔ عاشر نے کہا، آپ سب گاؤں والوں کو پتا ہے کہ سردار جس نے اس لڑکی کے ساتھ آج وہ سلوک کیوں نہیں کیا جو ہمیشہ ایسے لڑکیوں کے ساتھ کرتا آیا ہے۔ تمام گاؤں والوں نے سوالیہ نظروں سے عاشر کو دیکھا تو اس نے کہا کہ یہ لڑکی جو آج پکڑی گئی ہے یہ سردار کی ہی اپنی بیٹی ہے، اس لیے یہ کمرے سے باہر نکل آیا ہے کیونکہ اپنی عزت کا تماشا اس نے خود ہی بنایا۔ اور میں آپ کو بتا دوں، آج سے پہلے جتنی بھی لڑکیاں پکڑی گئی ہیں وہ سب بے قصور تھی۔ یہ سب سردار کی پلاننگ۔ جو بھی لڑکی سے پسند آتی تھی وہ اپنے آدمیوں کو بھیج کر اس لڑکی کو غار میں پہنچا دیتا تھا اور پھر اس لڑکی کو اپنے ظلم کا نشانہ بناتا تھا۔ آپ میں سے کتنوں کی بہن بیٹیاں اس رسم کی بھیڑ چڑھ گئی ہیں۔ آپ سب کو چاہیے کہ سردار کو عبرتناک سزا دے۔ آخر یہ شخص کون ہے جو آپ سب کے ساتھ طاقتور ہے؟ آپ سب چاہیں تو ابھی اسی وقت اسے مار سکتے ہیں۔ اسے پوچھیں کہ آج سے اس نے اپنی بیٹی کے ساتھ بدکاری کیوں نہیں کی، جہاں سے سزا اسے کیوں نہیں دی۔ پھر رہی سہی لڑکی کو لے کر آیا، اس کا نقاب ہٹایا اور کہا کہ یہ لڑکی کس قدر خوبصورت ہے۔ آخر کیا بات ہے جو سردار نے اسے چھوڑ دیا؟ یہی وجہ ہے کہ اپنی بیٹی ہے، اس لیے اس نے اسے چھوڑ دیا، ورنہ کون اتنی حسین لڑکی کو چھوڑ سکتا ہے؟ وہاں پر موجود ایک بڑی عورت تھی، اس نے کہا کہ ہاں، میں حویلی میں سردار کی نوکرانی ہوں اور یہ لڑکی سردار کی ہی بیٹی ہے۔ یہ سن کر تمام گاؤں والے سردار کو بہت برے طریقے سے مارنا شروع ہو گئے اور وہیں پر اپنی موت مر گیا وہ۔ اس کا عبرتناک انجام دیکھ کر مجھے سکون آ گیا۔ عاشر مجھے گھر لے آیا کہ آج تمہارے ساتھ انصاف ہو گیا ہے۔ میں تمہیں تمہارے والدین کے پاس لے کر جاؤں گا اور تمہاری بے گناہی ثابت ہو چکی ہے۔ صرف تمہاری ہی نہیں، جتنی بھی لڑکیاں اس رسم کی بھیڑ چڑھ گئی تھی، بات سب کی سب بے گناہی آپ سب کی ہے، بے گناہی ثابت ہو گئی۔ میں نے عاشر سے پوچھا کہ پتہ چلا اس لڑکی کا؟ تو اس نے کہا کہ ہاں، ساری اس کی پلاننگ تھی۔ پولیس نے اس لڑکی کو پیغام بھجوایا کہ وہ غار میں آ جائے اور پیچھے اپنے ہی کچھ دوستوں کو بھیجا کہ وہ اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لیں، اور سردار تک یہ پیغام پہنچا دیا کہ ایک اور حسین لڑکی غار میں پکڑی گئی ہے۔ میں حیران ہو گئی کہ مجھے انصاف دلانے کے لیے عاشر نے اتنا بڑا قدم اٹھایا تھا، اور میری ملاقات میرے والدین سے کروا کر اور تمام گھر والوں پر یہ حقیقت واضح ہو چکی تھی کہ وہ تمام لڑکیاں مجھ سمیت بے گناہ تھی۔ سردار تو گنہگار تھا ہی، لیکن اس کے ساتھ تو سب لوگ اس کے گناہ میں برابر کے شریک تھے جو یہ ظلم ہوتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ اتنے سالوں میں کسی نے اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائی تھی۔ ظلم کیا ہے؟ اگر ہاتھ نہ پکڑے جائیں تو ظالم مزید طاقتور ہو جاتا ہے اور وہ ظلم کرنے سے باز نہیں آتا، لیکن ظالم کی بھی اللہ رستی دراز رکھتا ہے کہ جتنے چاہے ظلم کر لے، آخرکار انصاف کا پلڑا ہی بھاری رہتا ہے۔